السلام علیکم تحفہ یا علی مدد عزیزان محترم سامعین گرامی قدر میرے مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں علی ولی اللہ الولایت الثالثہ و فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آج کی سیریز کی پہلی حدیث، قسط کی پہلی حدیث اور اس سیریز کی 31 نمبر حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیر ابن اعین امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتا ہے کہ میں نے امام صادق سے سوال کیا، کس وجہ سے حجر اسود کو اس مقام میں نصب کیا گیا جہاں وہ خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور کس وجہ سے لوگوں کے عہد و میثاق و پیمان کو اللہ نے اس پتھر میں رکھا ہے، کسی اور میں کیوں نہیں رکھا، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں یہ پتھر اصل میں کیا تھا؟ بقیر نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ حجر اسود دراصل اللہ کے بزرگ فرشتوں میں سے ایک بزرگ فرشتہ تھا جو اللہ کے پاس تھا، اور جب اللہ نے عالم ذر میں اپنی تمام مخلوقات سے عہد و پیمان لیا اپنی توحید کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور ولایت کا، تو اس عہد و پیمان کو ایک لقمہ بنا کر اسے کھلایا گیا تاکہ یہ اس پاس بطور امانت رہے جب اللہ نے عہد و پیمان اپنی ربوبیت کا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت ولایت کا اقرار لیا تو ملائکہ میں سستی اور لرزہ پیدا ہوا۔ سب سے پہلے جس فرشتے نے اس عہد و پیمان کو قبول کیا یہی حجر اسود تھا، اور اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والا محمد و آل محمد کے ساتھ یہی فرشتہ تھا، اس لیے اللہ نے تمام فرشتوں میں سے اسے اختیار کیا اور عہد و پیمان کو ایک لقمہ کی صورت میں اس کے پاس امانت رکھا، اور وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے لیے بولنے والی زبان ہوگی اور دیکھنے والی آنکھ ہوگی، اور وہ گواہی دے گا جو اس کے پاس اس عہد و پیمان سے آئے گا جس نے اس میثاق و عہد کی حفاظت کی ہوگی۔ کتاب علل الشرائع شیخ صدوق صفحہ نمبر 431 439، کتاب اثبات الہدیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 حدیث نمبر 64 میں یہ حوالہ آپ کے لیے۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث سلمان محمدی کی ایک خبر طویل میں حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آیا تم دوست رکھتے ہو میں تمہیں سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی دکھاؤں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کی انگوٹھی جس کا نگینہ یاقوت سرخ کا تھا نکالی، جس پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 34 حاشیہ نمبر 5، انتشارات دارالکتب اسلامیہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس قسط کی تیسری حدیث جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں عرش کے اطراف میں خط جلیل یعنی جلالت و عظمت والے خط کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 11 حاشیہ نمبر 12، حاشیہ نمبر 27، انتشارات دارالکتب اسلامیہ۔ یا علی۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی، آج کی چوتھی حدیث یہ بھی سلمان محمدی جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں انہی سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ سلمان محمدی فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک ایک فرشتے کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ مغرب میں تھا اور دوسرا مشرق میں تھا، اور جب اس کی نظر امیر المؤمنین پر پڑی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔
جسے اللہ نے حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غلبہ دے۔ اگرچہ مشرکین کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ علی حق و صدق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و وصی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے جس کا نام دنیا کی سیر ہے، اور یہ ایک اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے جس کا حدیث غمامہ کے نام سے وہ حدیث مشہور و معروف ہے، اور یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 35 حدیث نمبر 5 انتشارات دارالکتب سے یہ حدیث اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آج کی چلتے ہیں 5ویں حدیث کی طرف۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا اس قوم کو جو مجھے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت کے لیے ملامت کرتے ہیں؟ مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، میں علی سے محبت نہیں کرتا ہوں مگر اللہ نے علی کی محبت کا مجھے حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا، کیا ہو گیا اس قوم کو جو مجھے علی کے مقدم ہونے پر ملامت کرتے ہیں؟ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم میں نے اسے مقدم نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اسے مقدم کیا ہے اور اسے امیر المؤمنین بنایا ہے، اور میری امت کا اسے امام اور امیر بنایا ہے۔ جب مجھے معراج پر لایا گیا تو 7ویں آسمان پر میں نے دیکھا کہ آسمان کے ہر دروازے پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ اور جس وقت میں نور کے پردوں کی طرف گیا میں نے دیکھا لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ اور جب میں عرش پر گیا ہر پایہ عرش پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 28 انتشارات دارالکتب۔ سامعین محترم، حدیث نمبر 6 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 36 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث انس بن مالک سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو ذر مسجد میں آئے اور کہا، جو کل رات میں نے دیکھا اس جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ ابو ذر نے کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے دروازے سے باہر آئے اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور دونوں قبرستان بقیہ کی طرف آئے اور میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ قبرستان قریش میں آئے۔ حضرت نے اپنے بابا کی قبر پر آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچانک قبر کھل گئی اور حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ قبر میں بیٹھے ہیں، اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو حضرت محمد نے اپنے بابا حضرت عبداللہ علیہ السلام سے کہا، اے بابا، آپ کا ولی کون ہے؟ فرمایا، ولی کون ہے میرا بیٹا؟ حضرت نے فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ولی ہے۔ تو اسی وقت حضرت عبداللہ نے کہا، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی میرا ولی ہے اور اللہ کا ولی ہے۔ پس حضرت نے فرمایا، اے بابا، اپنے باغ بہشت کی طرف لوٹ جائیے۔ پھر حضرت اپنی ماں علیہ السلام کی قبر پر آئے اور وہاں اور ویسا ہی کیا جیسا اپنے بابا کے ساتھ کیا تھا۔ اچانک قبر پھٹی اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے آواز آئی اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک نبی اللہ۔ فقال ومن ولیک یا اماں۔ حضرت نے فرمایا، اے اماں، آپ کا ولی کون ہے؟ بی بی نے فرمایا، بیٹا ولایت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب تیرا ولی ہے۔ تو اسی وقت بی بی نے مولا کی شہادت ثالثہ کی گواہی دیتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتی ہوں علی میرا ولی ہے۔ جب گواہی ہو چکی تو حضرت نے اپنی ماں سے فرمایا، اب اپنی قبر اور جنت کے باغوں کی طرف پلٹ جائیے۔ پس جس نے بھی ابو ذر سے یہ واقعہ سنا تو ابو ذر کو جھٹلایا اور بد زبانی کی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ابو ذر نے آپ پر جھوٹ باندھا ہے۔ حضرت نے پوچھا، قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جندب نے ایسے کہا ہے، یعنی سارا واقعہ اور قصہ بیان کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اوپر نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں یہ جو بڑی مشہور و معروف حدیث آپ حضرت ابو ذر کے بارے میں سنتے ہیں، وہ اس حدیث کا مکمل حصہ یہ ہے۔ معانی الاخبار
شیخ الصدوق صفحہ نمبر 178، انتشارات مکتبۃ الصدوق سے یہ حوالہ آپ کے لیے لیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث میں تفکر کیجئے اور ٹھنڈے دل سے آپ یہ سوچئے کہ نبی اکرم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے والدین کی قبروں سے اٹھا کر اقرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کروائیے۔ وہ صرف ایسا کیا کہ فقط جاہل نمائی ملوں کو سمجھ آ جائے کہ اقرار شہادتین کافی نہیں جب تک ولایت امیر المومنین کی گواہی نہ ہوگی، نہ شہادتین قبول ہوگی، نہ دین و ایمان کامل ہوگا، اور نہ ہی کوئی عمل قبول ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے آنے والی حدیث آپ کی خدمت میں جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کا بغور سنیے، اور اس سے آپ کو اس شہادت کی اہمیت کا علم ہوگا۔ آج کی 7ویں حدیث مولا امام صادق سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں، سب سے بڑی حسرت انسان کو اپنے اس مال پر ہوگی جسے دن رات زحمت اور مشکل شدید کے ساتھ جمع کیا، پھر اس مال کو راہ خدا میں صدقات و خیرات اور نیک کاموں پر صرف کیا، اور اپنی جوانی اور قوت و طاقت کو عبادت اور نمازوں میں گزارا ہے۔ ان تمام عبادات و خیرات کے باوجود اگر وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، یعنی حضرت کی امامت کا قائل نہیں ہے، اور اسلام میں حضرت کے مرتبے اور مقام کو یعنی جو امامت و ولایت ہے نہیں جانتا ہے، اور ان افراد کو جو حضرت جیسی ایک فضیلت بھی نہیں رکھتے ان کو حضرت علی سے بہتر اور افضل سمجھتا ہے، اور حضرت علی کے حق اور سچ ہونے کی دلیلیں بھی جانتا ہے لیکن ان میں تأمل اور غور و فکر نہیں کرتا ہے، اگر اس کے لیے قرآن کی آیات اور روایات معصومین سے دلیلیں لائی جائیں، اس کے کفر و نفاق و طغیان اور گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پس اس فرد کی حسرت روز قیامت سب سے زیادہ ہوگی، اور روز قیامت اسے ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے صدقات و خیرات سانپ کی صورت میں مجسم ہوں گے اور اسے کاٹیں گے، اور اس کی نماز و عبادات کو اللہ فرشتہ عذاب کی صورت میں مجسم کرے گا جو اسے آگ لگائیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس وقت وہ کہے گا، ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں نمازی نہ تھا، کیا میں زکوٰۃ دینے والا نہیں تھا، کیا میں لوگوں کے مال و نفوس میں امین نہیں تھا، پھر کس لیے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے شقی و بدبخت، تیرے اعمال تجھے فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ تو نے توحید اور رسالت پر ایمان کے بعد اللہ کے سب سے بڑے فرض اور واجبات کو ضائع کر دیا ہے۔ جو تجھ پر ولی اللہ اعظم علی ابن ابی طالب کی معرفت واجب تھی اسے ضائع کیا، اور تو نے اس کے برعکس دشمنان خدا جن کی معرفت تجھ پر حرام تھی تو نے ان کی اقتداء اور پیروی کی ہے، یعنی تو نے دشمنان علی ابن ابی طالب کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہے۔ اگر تیرے لیے ان اعمال کے ساتھ اول دنیا سے آخر دنیا تک کے تمام مخلوق کے اعمال کے برابر بھی اعمال ہوں، قبول نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے بالا تر اگر پوری دنیا سونا ہو جائے اور اسے راہ خدا میں صدقہ دے تو بھی قبول نہ ہوگا، اور تیرے لیے تیرے یہ اعمال جو بغیر ولایت کے ہیں غضب و سخت اور عذاب خدا کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتاب تفسیر امام حسن العسقری علیہ السلام، صفحہ نمبر 40 اور 41، حدیث نمبر 17، انتشارات مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام سے یہ آپ کے لیے ریفرنس سے حدیث لی گئی۔ عزیزان محترم، آج کی 8ویں حدیث مولائے متقیان مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، بے شک اللہ نے ملائکہ کو مختلف صورتوں میں پیدا کیا ہے، اور اس بات سے بھی آگاہ ہو جاؤ عرش رحمان کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت میں ہے، اور جب ہر نماز کا وقت ہوتا ہے یہ فرشتہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر یہ پکارتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو انبیاء کا سردار ہے اور علی اس کا وصی ہے، جو تمام اوصیاء سے بہتر ہے، تسبیح و تقدیس ملائکہ اور روح کے پروردگار کے لیے ہے۔ علی نے فرمایا، اس وقت تمام مرغ جو تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں پر پھیلا کر اس کی مانند 3 گواہیاں یعنی 3 شہادتیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حوالہ کتاب الاحتجاج، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 339، منشورات نعمان سے یہ ریفرنس آپ کے لیے لیا گیا۔ عزیزان محترم، حدیث نمبر 9، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے
حدیث خضر اور اس کی امیر المومنین سے محبت کو نقل کیا ہے۔ حضرت خضر نے امیر المومنین سے کچھ مسائل پوچھے۔ حضرت نے اپنے بیٹے امام حسن سے فرمایا جواب دیں۔ جب حضرت خضر جواب لے چکے تو اس نے مجلس میں جو حاضر تھے ان میں اعلان کیا اور شہادات کی گواہیاں دیں اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں ہمیشہ اس گواہی پر قائم ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں ہمیشہ اس گواہی پر قائم ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے رسول کے وصی ہیں اور اس کی حجت اور دلیل کے ساتھ قائم ہیں، اور اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ہمیشہ اس گواہی پر قائم ہوں۔ پھر اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ علی کے وصی ہیں اور اس کی حجت کے ساتھ قائم ہیں۔ اپنے ہاتھ سے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، بے شک آپ اپنے بابا کے وصی ہیں اور ان کے بعد ان کی حجت سے قیام کریں گے۔ پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے وصی ہیں اور اس کے بعد ان کی حجت سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں علی بن حسین کہ جو حسین کے امر سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن علی جو حکم علی بن الحسین سے قیام کریں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر ابن محمد جو حکم محمد ابن علی سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جو حکم جعفر بن محمد سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں علی بن موسیٰ رضا جو حکم موسیٰ بن جعفر سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد بن علی جو اپنے بابا علی بن موسیٰ کے حکم سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں علی بن محمد جو اپنے بابا محمد بن علی کے حکم سے قیام کرنے والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں حسن بن علی جو اپنے بابا علی بن محمد کے حکم سے قیام کرنے والے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں ایک مرد کی جو امام حسین کی اولاد سے ہوگا جس کی کنیت اور نام لینا منع ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے امر کو ظاہر کرے اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دے جیسے ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یا امیر المومنین آپ پر اللہ کا سلام و رحمت و برکت ہو۔ عزیزان محترم، یہ حدیث کتاب مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526 پر 525 پر حاشیہ نمبر 1 پر انتشارات علامہ سے یہ آپ کے لیے لی گئی۔ عزیزان محترم، آج کی حدیث نمبر 10 حسین بن خالد امام ہادی سے روایت کرتا ہے، حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا تو جانتا ہے آدم کی انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا مجھے علم نہیں ہے، تو امام ہادی نے فرمایا آدم کی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ کتاب مکارم الاخلاق طبرسی فصل نمبر 5 صفحہ نمبر 170 انتشارات فراہانی سے یہ آپ حضرات کے لیے لی گئی۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد حدیث نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ تمام مومنین بہن بھائیوں کی خدمت میں یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے اور اچھے کمنٹس دیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکے۔ میرا مولا ہمیں امیر المومنین ائمہ طاہرین اور اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر قائم و دائم رکھے، ان کے محبوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔